بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ بها عشرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور دینی گھرانوں کے اندر ہم لوگوں کو پیدا کیا۔ اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم لوگوں کو عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اور ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو اور اس سوال کو بھی ختم فرما دیا جو کفار مکہ کی طرف سے کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کو رسول اور نبی بنا کر بھیج دیا کہ جو آدمی ہمارے ہی خاندان سے ہے، ہمارے ہی قبیلے سے ہے، ہمارے متعلقین میں سے ہے، اور ہماری ہی طرح کا وہ بھی ایک انسان ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آدمی بھی کرتا ہے، اور جو بشری تقاضے ہم لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اس آدمی کے ساتھ میں بھی بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم اس آدمی کو رسول اور نبی اس کے کہنے کے مطابق کیسے مان لیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کسی فرشتے کو نازل فرما دیتا کہ جو آتا اور قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتا اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کو یہاں پر ختم فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ کیونکہ اگر فرشتے کو نازل کیا جاتا اور فرشتہ اس کے بعد میں آتا اور قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتا اور جو احکامات ہیں ان کو منواتا، تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ فرشتے کی حقیقت اور ماہیت دوسری ہے، اور انسانوں کی فطرت اور ماہیت اور ان کی حقیقت الگ ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے اپنی لطافت کی وجہ سے انسانوں کو نظر ہی نہیں آتے، اور اگر خدائے عز و جل اگر اپنی حکمت کے ذریعے سے فرشتے کو یہ کر دیتا کہ وہ انسانوں کو نظر آنے لگے، تو اس کے باوجود بھی یہ اعتراض کیا جاتا کہ فرشتوں کے ساتھ میں وہ تقاضے نہیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرشتوں کے لیے اوامر کے اوپر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا بہت زیادہ آسان ہے برخلاف انسان کے۔ تو اسی اشکال کو اور اسی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اور تمہارے جاننے والوں میں سے، تمہارے خاندان میں سے ہی ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیج دیا، اور وہ آدمی بھی ایسا ہے کہ جس کو تم لوگ بچپن سے جانتے ہو، اور تم لوگوں نے خود ہی اس کو امین کا اور سچے آدمی کا لقب دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور آگے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس آدمی کو رسول بنا کر کیوں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، کہ ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ تم لوگوں کو سناتے ہیں پڑھ پڑھ کر، اور تم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تم لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آگے فرمایا گیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اسی کے ساتھ میں ان کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کا، قرآن کریم کا علم تم لوگوں کو سکھلاتے ہیں، اور اس کی تعلیمات تم لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جو حکمت کی باتیں ہیں، جو احادیث ہیں، وہ بھی تم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور ان سب کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم لوگ جو ہے تم لوگوں کا تزکیہ ہو سکے، تم لوگ صحیح راستے کے اوپر تم لوگ چل سکو۔ کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب بلا شبہ تم لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہوا کہ تم لوگوں کو اس کھلی ہوئی گمراہی سے باہر نکالا، اور تمہارے درمیان میں ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان رسول کا یہ اتنا عظیم الشان کام تھا، اور انہوں نے انسانوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو قرآن کریم کی شکل میں، احادیث نبویہ کی شکل میں تعلیمات کا ایک عظیم الشان ذخیرہ مرحمت فرما دیا، تو ایسے رسول کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور کچھ واجبات ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف کر کے ان کے محسنین میں، متبعین میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ اس کا ایک بہت آسان سا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ رحمت کے خواستگار ہیں، وہ بھی طلب رحمت کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا کرو، اور ان کی بارگاہ کے اندر سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی طرف کی، اور اسی سے درود شریف کے جو فضائل ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت جو درود شریف پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے کام کو انجام دیتا ہے جس کام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد میں اپنے فرشتوں کی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے وہ لوگ بھی نبی کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی طلب کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی ہمارے ساتھ اس کام کے اندر شریک ہو جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم الشان کام ہے کہ جس کے جو بندہ جب انجام دیتا ہے تو اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نیک کام اگر انسان انجام دیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتے بھی انجام دے رہے ہیں،
مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتے نماز نہیں پڑھتے. انسان زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے زکوٰۃ نہیں دیتے. انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے روزہ نہیں رکھتے. انسان حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے یا بھلائی کا کوئی بھی کام کرے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کام اس انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی انجام دے رہے ہیں، سوائے اس ایک کام کے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت بھیج رہے ہیں. کہ جب درود کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کا نازل کرنا، اور فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کو چاہنا، رحمت کو طلب کرنا. تو یہ کام ایسا ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی انجام دے رہے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ انسان بھی اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو گیا. تو اس سے بڑی فضیلت درود شریف پڑھنے والے کی کوئی اور نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور فضائل بھی ہیں جو حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، کہ جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ نفع کا سودا ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب سے کم تر درجہ ہے، یعنی ایک نیک کام کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا ملتا ہے، یہ سب سے کم تر درجہ ہے. اس کے بعد میں وہ انسان کے اوپر ہے کہ جس طریقے کا انسان کا اخلاص ہوگا، اس کی نیت ہوگی، اسی طریقے کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک انسان کو بدلہ دیا جاتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. جس آدمی کو 700 گنا دیا ہے، اگر چاہیں تو اس سے زیادہ بھی اس کو عطا فرما سکتے ہیں. یعنی اگر آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اور درود شریف پڑھنے میں وہ مخلص ہو، ریاکاری نہ ہو، تو جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کو ثواب دیا جائے گا. کم سے کم 10 گنا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور 700 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. اب اس زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی ایک دوسری روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفع بها 10 درجات، کہ جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے 10 غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ فضیلت کی چیز ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایسے ہی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی جتنی زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. کہ جتنی زیادہ وہ دنیا کے اندر درود شریف پڑھا کرتا تھا اتنی ہی زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت کے دن اور جنت کے اندر. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فارغ اوقات کے اندر درود شریف کو پڑھا کریں. ایسے ہی درود شریف پڑھنے کے مواقع کیا ہیں، کن کن موقعوں پر اور کن کن جگہوں کے اوپر درود شریف کو پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ فارغ وقت ہو انسان کا تو اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو ذکر و اذکار کے اندر لگائے، استغفار کے اندر، درود شریف پڑھنے کے اندر اور دوسرے اوراد و وظائف کے اندر. لیکن
کچھ خاص مواقع ہیں جہاں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ مواقع وجوب کے ہیں، کچھ مستحب کے ہیں، کچھ مسنون ہیں۔ جیسے نماز کے آخری تشہد کے اندر التحیات کے بعد میں درود شریف پڑھا جائے گا، اور وہاں پر درود ابراہیمی کا پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے کہ درود ابراہیمی کو پڑھا جائے۔ ایسے ہی نماز جنازہ کے اندر دوسری تکبیر کے بعد میں درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ کے اندر درود شریف پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی دعا سے پہلے جب انسان دعا کرنے کے لیے بیٹھے اور دعا کرنی شروع کرے تو سب سے پہلے وہ درود شریف پڑھے، درود شریف سے آغاز کرے، اس کے بعد میں دعا مانگے اور آخر میں بھی درود شریف کے اوپر ہی ختم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبیک، کہ دعا وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں موقوف رہتی ہے، رکی ہوئی رہتی ہے، یہاں تک کہ تم اپنے نبی کے اوپر درود شریف پڑھو۔ تو دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں جب درود شریف پڑھی جائے گی تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں درودوں کے درمیان میں جو دعا ہوگی اس کو قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ درود شریف وہ مقبول ہوگی، درود شریف کا پڑھنا یہ مقبول ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع اور آخر کی بات کو قبول فرما لے اور بیچ میں جو دعا مانگی گئی ہے اس کو قبول نہ فرمائے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ دعا جس کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوگی، اور اس کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے بنسبت اس دعا کے کہ جس کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھی جائے، کہ اس دعا کے قبول کرنے اور قبول نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت بھی درود شریف کو پڑھنا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس کے باوجود وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لی تو قیامت کے دن اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کا معمول بنانا چاہیے کہ اپنے فارغ اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، کم سے کم ایک تسبیح صبح میں اور ایک تسبیح شام میں ضرور پڑھیں، اور جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 مرتبہ صبح اور شام میں درود شریف پڑھنے کا ضرور معمول بنا لیا جائے، تاکہ حدیث کی روح سے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف کا اہتمام کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔